السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم ذکر کریں گے واقعہ اصحاب الفیل کا۔ سورہ فیل میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں یعنی ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف زنواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام بادشاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین القلیس اور یونانی اکلیسا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے پاس آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علل اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے،
وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ان سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر، تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ ناظرین، پچھلی قسط کے تسلسل میں واقعہ اصحاب الفیل آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کے جو دعائیہ اشعار نقل کیے، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے: الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ صلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے ابرہہ کا مکہ پر حملے کا حکم دینے کے حوالے سے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملے کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کے بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا، اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو 1 انچ ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا، اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کے چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا، جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتڑوں کے روپ میں پڑی تھیں۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محسب کے قریب محسر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔